آج بھی بڑے بڑے آستانوں کے مجھے فون آئے کہ ہم ساتھ ہیں سادات کے، اور ووٹنگ ابھی ہم نہیں کریں گے، کچھ دن ٹھہر کے کریں گے۔ پھر میں کہوں گا آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، ترازو ہے تو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے۔ انشاءاللہ گرد بیٹھے گا اور حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ سیدہ پاک پوچھیں گی ان سے قیامت کے دن کہ تم میری محبت کو آڑ بنا کر ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے کہ جو آیت تطہیر کے اندر یہ موقف رکھتا ہے، جو بندہ اس کو ظلم کہہ رہا ہے، اس بندے سے بھیک مانگنے گئے ہیں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ سناؤ ان کو اس شہنشاہ نقوی کا یہ کلپ۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے۔ کیوں بے لگام چھوڑا گیا ہے ان لوگوں کو؟ وہ ذاکر جو کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ علی تو اللہ کا خالق رازق ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ آج یہ جو کانفرنسیں کرتے پھر رہے ہیں، جن میں پھر ان کی زبانوں سے کئی کفریات نکل رہے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مسلح پہ کھڑا کیا، جن کے ہاتھ پر مولا علی نے بیعت کی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے آستانوں والے شان صدیق اکبر کانفرنس کرتے۔ توہین تو ان کی ہوئی۔ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ دعوے دار یہ ہے کتنے آستانوں پر کتنے سادات نے، کتنے پیران طریقت نے ان دنوں میں یہ تازہ تازہ توہین ہوئی کہ سینہ پھٹتا ہے اس کے پورے لفظ بولنے سے، مگر ان کی زبانیں گنگ ہیں کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس صحیح بھی نظر نہیں آ رہی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان نہیں، کیا وہ نسبت رسول علیہ السلام کے حامل نہیں، کیا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد اور امام نہیں؟ تو کیوں نہیں ان کی شان اقدس کے جلسے کیے جا رہے ہیں؟ پوجنے کو رقص پر کس بات کی میں داد دوں؟ ہاں یہ جائز ہے، مداری کو مبارکباد۔ سکھ بھی میرے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، پنڈت ہندو احتجاج کر رہے ہیں۔ جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، جیسے سکھوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، جیسے پنڈتوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، جیسے ان کے ہاں توہین ہو گئی ہے جو اول آخر ڈوبے ہی کفر میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کون ہے خارجی، کون ہے ناصبی؟ میرا ثابت کرو کہ میں نے کبھی خوارج یا نواسب کے کسی مرکز میں جا کے دعوتیں کھائی ہوں، میں نے کبھی ان کو بلایا ہو، میں کبھی ان کے پاس بیٹھا ہوں؟ کیوں میرے دل میں جو حب زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا وہ مجھے یزیدوں کی طرف نہیں جانے دیتی۔ اور یہ عجیب لوگ ہیں، حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام۔ کون کس سے مل رہا ہے؟ یہ چہرے دیکھو ایک بار ان کے، یہ کون کون ہیں کہ جن کا کی چوری پکڑی گئی؟ کیسے اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، یہ جسے جا کے وہاں ملے ہیں اس نے مجھے یہاں ملنے کے لیے 2 بار رابطہ کیا الیکشن سے پہلے۔ میں نے تو آج تک صرف اعتقاد کی خاطر منہاج القرآن میں قدم نہیں رکھا، میں نے تو صرف اعتقاد کی خاطر آج تک پیر کرم شاہ کے دارالعلوم میں بھیرا میں قدم نہیں رکھا۔ حالانکہ آج سے چند سال پہلے، ابھی نہیں چند سال پہلے تو بار بار مجھے وہاں سے دعوتیں دی گئی، پورے منصورہ کو جہاں سے یہ بات میرے خلاف ہوئی ہے، اور ان کے تمام سکالرز کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میری 15,000 تقریروں میں، میری کتابوں میں، میری اس شان علی رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کی تقریر جس کو چوروں نے کاٹ کے توہین بنایا، جس جگہ جس فورم پر اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا کوئی بھی غیر جانبدار فورم منصف مزاج یہ مجھ پہ توہین ثابت کریں اور میں ان کے بانی پہ توہین ثابت کروں گا، فیصلہ زمانہ کرے کہ جہاں جرم نہیں ہوا وہاں گرفتاریوں کے مطالبے ہو رہے ہیں، اور جہاں تہ در تہ ظلمات بعضها فوق بعض، جہاں اس طرح کی اندھیر نگری بنی رہی، آج تک ان کتابوں پہ پابندی کیوں نہیں؟ وہ نیٹ ورک کیوں چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ کے بہت ہی نازک موڑ پر آج ہم عقیدہ معصومیت کانفرنس کی پہلی نشست میں موجود ہیں. کئی ہفتوں سے عقیدہ معصومیت پر بحث ہو رہی ہے پوری دنیا میں. اس کے لحاظ سے جو پردے پڑے ہوئے تھے عقیدہ معصومیت پر یا جو حقیقی عقیدہ معصومیت کے اندر افراط و تفریط کر دیا گیا تھا، نکھر کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام الناس تو کیا خواص کے لیے بھی یہ عقیدہ نکھر کے سامنے آ رہا ہے. گفتگو کے آغاز میں بندہ ناچیز تمام سامعین سے، علماء و مشائخ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہے کہ حالیہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو کوئی کسی نام سے تعبیر کرتا ہے، کوئی کسی نام سے تعبیر کرتا ہے، تو اصل اس کے اندر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی
کہ وہ گفتگو جو تصفیہ میں ہے، جو باغ فدق کے لحاظ سے ایک اعتراض کا جواب ہے، اور اس میں آیت تطہیر کے مفہوم کا ایک مرکزی کردار ہے کہ ہمارے نزدیک آیت تطہیر میں تطہیر کا کیا مطلب ہے اور مخالفین کے نزدیک تطہیر کا کیا مطلب ہے۔ اور یہی فرق اس دن کڑیاں والا میں شان سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں بیان کیا جا رہا تھا، جب یہ حوالہ پیش کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ اہل سنت و جماعت ہی عظمت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے پاسبان ہیں، اور اہل سنت و جماعت ہی صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام بلا فصل ان کی صداقت کے پاسبان اور محافظ ہیں۔ اس بنیاد پر جب بھی اس موضوع کا تذکرہ کیا جائے کہ اس پر فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو اس کو مسئلہ معصومیت سے تعبیر کیا جائے یا عقیدہ معصومیت سے تعبیر کیا جائے کہ جو اسلام کے عقائد میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، لیکن اس کی دو طرفیں ہیں۔ درمیان میں اہل سنت و جماعت ہیں، ایک طرف غلو کرنے والے ہیں اور دوسری طرف تنقیص کرنے والے ہیں، اور سچے عقیدے کی پہچان کے لیے غلو کرنے والوں کا رد بھی ضروری ہے اور تنقیص کرنے والوں کا رد بھی ضروری ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 پڑھی، اس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، امہ، ایک جماعت ایسی ہے۔ پیدا تو سارے رب نے کیے ہیں، لیکن رب کے پیدا کردہ یعنی تمام انسانوں میں سے اللہ فرماتا ہے ایک جماعت ایسی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس کی کیا صفت ہے، یہدون بالحق، یہدون بالحق، وہ ایسی جماعت ہے کہ جو حق بتاتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس حق پر پھر عدل اور انصاف کرتی ہے، ایک جماعت۔ تو یہ ہر عقیدے میں ایک عدل ہے۔ عقیدہ توحید کا عدل بھی اہل سنت کے پاس ہے، عقیدہ رسالت کا عدل بھی اہل سنت کے پاس ہے۔ ظلم یہ ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی جو کسی کا درجہ ہے اسے اس سٹیٹس سے ہٹا دینا، جو اس کا مقام ہے اس کو اس مقام کے مطابق نہ ماننا یا نہ جاننا یا نہ ایسا رویہ اپنانا، یہ ظلم ہے۔ اور عدل کیا ہے کہ جو کسی کا مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھنا، یہ عام مفہوم میں۔ اور ایسے ہی پھر عدل توحید کا، عدل رسالت کا، کہ جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے ایسے ہی جیسے رسالت کو ماننے کا حق ہے، نہ غلو ہو نہ تنقیص ہو، ایسے ہی عقیدہ معصومیت کا عدل ہے کہ جیسے قرآن و سنت میں اس کو ماننے کا حق ہے، نہ غلو ہو نہ تنقیص ہو۔ تو اس کو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ایک جماعت کے تعارف کے لحاظ سے یہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور ان صفات کو اگر کائنات میں دیکھا جائے تو اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ معصومیت کے عقیدے کے اندر غلو کیا ہے کہ کسی بھی غیر معصوم کو معصوم بنا لینا،
یہ غلوب ہے. غیر معصوم کو معصوم بنانا، جس طرح کے روافض جو ہیں انہوں نے ان کا نظریہ ہے 14 معصوم کا، جس میں ایک تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور یقیناً آپ تو امام المعصومین ہیں، تمام انبیاء کرام جو معصوم ہیں ان کے آپ امام ہیں. انسانوں میں چونکہ صرف انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں، تو یہ طبقہ جو کہ معصومیت کے لحاظ سے حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو آڑ بنا کر جو معصوم نہیں انہیں بھی معصوم قرار دیتے ہیں، اور پھر معصوم بھی اس درجے میں کہ جو ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو وہ نبوت سے ایک اونچا درجہ ہے کہ جہاں معصوم سے خطائے اجتہادی کا بھی امکان نہیں. یہ ان کا نظریہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا چند دن پہلے سندھ اسمبلی کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ام الانبیاء بولا گیا، انبیاء کی ماں. ظاہر ہے کہ یہ اچانک زبان سے نہیں نکلا، وہ پڑھنے والا لکھا ہوا پڑھ رہا تھا. تو لکھا تب تھا، پہلے کسی نے مسودہ لکھا، پھر وہ کمپوز ہوا، پھر اس کی پروف ریڈنگ ہوئی، پھر وہ کمیٹی میں آیا، کمیٹی نے اس کو پاس کیا کہ یہ قرارداد پیش کی جا سکتی ہے. پھر صرف ام الانبیاء ہی نہیں، ساتھ اس کا ترجمہ بھی تھا انبیاء کی ماں. یہ وہ نظریہ اس طرح کر کے یعنی مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور کتنا خطرناک ہے عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے کہ ام الائمہ کی جگہ ام الانبیاء. انہوں نے کہا جیسے نبی معصوم ہیں، ائمہ بھی چونکہ معصوم ہیں تو زیادہ ایک ہی بات ہے، مترادف ہے. اس طرح کر کے یہ معصومیت کے عقیدے کے اندر غلوب ہے، اور دوسری طرف معصومیت کے عقیدے میں تنقیص ہے کہ کچھ لوگ خوارج نواصب جو معصوم ہیں انہیں بھی معصوم نہیں مانتے. اگرچہ لفظوں میں وہ کہتے ہیں، مگر ان کے نظریات جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی معصوم نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈیفینیشن ایسی کی ہے معصومیت کی. تو ہم ہیں اہل سنت و جماعت. آج معصومیت کے لحاظ سے قوم کو بتانا بڑا ہی لازم ہو گیا. لازم تو ہمیشہ ہی تھا کہ جب ایک غیر نبی کو کوئی نبی کے برابر یا اوپر لے جائے عقیدے میں تو وہ کفر کر بیٹھتا ہے. تو کیا کسی بندے کو کفر کرتے ہوئے دیکھ کے اس کو بچانا نہیں چاہیے کہ یہ لفظ مت بولو؟ یا انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ بالیقین معصوم ہیں ان کے لحاظ سے جو تنقیص کر رہا ہے اور اس وجہ سے کافر ہو رہا ہے، تو کیا اسے بچانا نہیں چاہیے کہ تم یوں نہ مانو بلکہ اس انداز میں مانو؟ اور پھر بالخصوص آج ملک پاکستان کے اندر اسمبلیوں میں جو ایک خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا جانا لازمی قرار دینا، اور ایسے ہی ناموس رسالت، ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جو قانون سازی یا اس سلسلہ کے اندر جو ہماری سال ہر سال کی کوششوں کے بعد آج جو ایک توجہ کی جا رہی ہے، اس وقت آج کا موضوع اس لحاظ سے بھی تمام اداروں کے لیے، حکومت کے لیے، سکالرز کے لیے، ججز کے لیے، پوری قوم کے لیے، علماء و مشائخ کے لیے یہ بڑا اہم ہے. اور یہ اس موضوع کے لحاظ سے آج پہلی نشست ہے عقیدہ معصومیت کانفرنس. اس سلسلہ میں
آغاز گفتگو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کا کتنا دخل ہے ہم اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کے اندر، کہ فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں صفحہ نمبر 187 پر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قدس سر العزیز فاضل بریلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، کوئی معصوم نہیں بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا، اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، یعنی ایک بھی امام ایسا نہیں کہ سنی ہو اور وہ اس پہ اتفاق نہ کرے۔ اس واسطے آپ فرماتے ہیں جو دوسرے کو معصوم مانے، دوسرے کو یعنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ معصوم مانے، اہل سنت سے خارج ہے۔ آج کئی صاحبزادے، پیرزادے، شہزادے وہ کہتے ہیں ہماری محبت ہے، ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ مانیں گے، کون ہمیں روک سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اجماع ہے، اگر تم نے سنی نہیں رہنا تو ٹھیک ہے، آپ اپنا یہ عقیدہ رکھیں، لیکن اگر وہ جو جنت کا راستہ ہے جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے اس پہ رہنا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ عقیدہ لازم ہے، ورنہ پھر اپنے آستانے پر، اپنے مدرسہ پر روافض کا کسی اور کا بورڈ لگا دو، پھر اہل سنت کے نام پر سواریاں نہ بٹھاؤ، گامے شاہ کے نام پر ہی بٹھاؤ اور گامے شاہی اتارو، چونکہ میرے امام نے کہا جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ اب میری تو حیثیت نہیں کہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کروں، میں شریعت کے ایک خادم کی حیثیت سے، میری زبان کوئی کاٹ بھی دے تو خون بھی یہ جملے ضرور بولے گا۔ یہ اذان کربلا ہے، یہ پیغام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو وقت کے کربلا کے اندر اللہ کے فضل سے ہم جس کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ کچھ لوگ کہنے میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی معصوم ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں ہیں، مگر عملاً لفظوں میں وہ حقیقت ہی مانتے ہیں جس کو شریعت میں معصومہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا حکم اور معصومہ کہنے والوں کا حکم شریعت میں ایک ہی ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے لفظ نبی نہیں بولتا کسی کے بارے میں، مگر یہ کہتا ہے کہ اس پہ وحی اترتی ہے، تو اب مانا جائے گا کہ یہ اس کو نبی مانتا ہے۔ ہمارے علماء و مشائخ میں ایک طبقہ آج بڑی دھواں تقریریں کر رہا ہے، اور یہ جو طاہر القادری نے ایک شعبہ قائم کیا تھا، 35 سال ایسی تقریریں اور ایسے نعت خوان اور ایسے کلام پڑھے گئے کہ ہزاروں لوگ جو لفظوں میں تو معصومہ نہیں مانتے، غیر معصومہ کہتے ہیں، مگر ان کے جملے، ان کی تقریریں، ان کی وضاحتیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لفظ بولے بغیر مانتے معصومہ ہی ہیں۔ تو ایک ٹولہ ان لوگوں کا ہے۔ تو یہ مرض جب اتنا پھیل چکا ہے، یہ تھی وجہ کہ ہم طوفانوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ آیت تطہیر کا صحیح مطلب جو 14 صدیوں میں ہمارے ائمہ نے بتایا وہ واضح کیا جائے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ کوئی 11ویں شریف والے مسئلے کی نوعیت کا مسئلہ نہیں کہ کوئی پکاتا ہے کوئی نہیں پکاتا، یہ تو فرائض دین میں سے ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس پر بھی سٹینڈ لیا، اور یہ میرے اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ جب ہم عقیدہ توحید سیمینارز کر رہے تھے
اور ایک بہت بڑا جھوٹا الزام جو اہل سنت پہ مسلسل لگایا جا رہا تھا شرک کا خوارج اور نواسب کی طرف سے، یہ سارے لوگ بڑی داد دے رہے تھے، تحسین کر رہے تھے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا رخ دوسری طرف بھی ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ خوارج، نواسب اور روافض ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں. یعنی جس طرح بد اعتقادی خوارج اور نواسب میں ہے، ایسے ہی دوسری طرف روافض میں ہے. بلکہ بعض معاملات میں تو معاذ اللہ جہاں وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو نامکمل کہہ رہے ہیں اور خلفائے راشدین کو تبرے بول رہے ہیں، امہات المومنین کو اعلانیہ گالیاں دے رہے ہیں، رب کی الوہیت پر معاذ اللہ حملہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ دوسری سائڈ میں پرابلم ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے کبھی بھی یہ نہیں چھوڑا تحقیق اور دلائل کا یہ سلسلہ. ہاں کبھی رخ کدھر ہے، کبھی کسی کا علاج ہے، کبھی کسی کا علاج ہے. آج بھی میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، دیکھ لو نجد کے علماء عربی میں اور اردو میں پاکستان کے کس عالم کا نام لے کر کلپ چلا کر اس کا رد کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے وہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے در کا یہ بکاری محمد اشرف آصف جلالی ہے. دیکھ لو توصیف الرحمان چڑیا گھری کی تقریریں، دیکھ لو عربی کے اندر. تو میری ضرب جیسے تہران تک لرزہ برپا کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے ایسے ہی نجد پر بھی زلزلہ برپا ہے. ورنہ اور کوئی نام پاکستان سے دکھاؤ کہ جس کا ابھی لیٹسٹ تازہ ان سالوں میں، ابھی رمضان میں، جس کا رد وہ وہاں ضروری سمجھے کہ اس کی دلیلیں اگر نہ توڑی گئی تو بڑا نقصان ہوگا، اگرچہ وہ توڑ نہیں پائے. تو اس بندے کو تم نسبی اور خارجی ہونے کا تانا دے رہے ہو کہ جس کے نام سے نسبی اور خارجی ہائے ہائے کر رہے ہیں. اور ثبوت ہے بلا شبہ پاکستان کے علماء و مشائخ اہل سنت جو صحیح العقیدہ ہیں، ان کی خوارج اور نواسب کے خلاف، علماء نجد کے خلاف بڑی خدمات ہیں. مگر این سعادت بازور بازو نیز تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یوں ٹکر لینا دلیل کے ساتھ اور پھر ان کا یہ سمجھنا کہ اس بندے کا ہم رد کروائیں الریاض میں بیٹھ کر کئی دنوں تک اور کسی کی یہ ڈیوٹی لگوائیں ورنہ یہ ہمارے عقیدے کو ڈیمیج کر رہا ہے. تو یہ سعادت رب ذوالجلال نے بندہ ناچیز کو عطا فرمائی ہے. اور اس میں 2-4 نہیں درجنوں میرا نام لے کر، میرے کلپ چلا کر ان علماء نجد کی تقریریں ہیں جس میں وہ میرا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے وہ دلائل جس میں میں نے اہل سنت کے 14 صدیوں کے جمہور کے عقیدے پہ پہرا دیا ہے، یہ وہاں میرا جرم ہے. اور دوسری طرف تہران والے جو ہیں آج جس کا، اور آج نہیں، ہم تو کب سے کرتے آ رہے ہیں اور کب سے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. جب گوجرا ضلع منڈی بہاؤالدین میں حضرت سیدنا پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی وقدس سرہ العزیز، کاش آج زندہ ہوتے، کاش آج حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو پتہ چلتا کہ مسلک کیا ہے اور مسلک پہ پہرا دینے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری کتنا ہے. ان کی صدارت میں ہم نے وہ پروگرام کیا جس نے کیل ٹھونک دیے روافظ کے تابوتوں میں
اور آج تک اس کے کسی جملے کا کوئی جواب نہ دے سکا. تو اب یہ صورتحال ہے. یعنی یہ جو دونوں طرف ہیں، دونوں طرف تنقیص بھی جرم ہے، غلو بھی جرم ہے. انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہ ماننا یہ بھی جرم ہے، اور اماموں کو معصوم ماننا یہ بھی جرم ہے. ان دونوں محاذوں پر اللہ کے فضل سے، اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے اور اپنے شیوخ کی برکت سے، غوث و داتا علیہ الرحمہ کی حمایت سے، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نارین سے لگنے والی خاک کا صدقہ دونوں محاذوں پر رب نے ہمیں پہرا دینے کی یہ توفیق عطا فرمائے. آج ایسا زمانہ آ گیا ہے، اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، فلاں بھی دوسری طرف، فلاں بھی دوسری طرف، فلاں بھی دوسری طرف. اور یہ بات بھی میں ضمناً کہہ ہی دوں کہ فلاں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، فلاں نے براءت کا اعلان کر دیا. کچھ پیران طریقت تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو براءت اور لا تعلقی کرنے والے ہیں ان کی شرعی حیثیت پر بھی ایک سیمینار کرو. کہ زمانے میں بڑے بڑے کفر ہوئے، شرک ہوئے، توہینیں ہوئیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہ تو ان لوگوں کے مہمان بنتے رہے، یہ تو ان لوگوں سے بیٹھ کے اپنی نسبت کو ان وزیروں سے، ان حکمرانوں سے ایک فخر کے طور پر بیان کرتے رہے. اور آج جب مسلک پہ پہرے کی بات آئی ہے تو یہ اس چیز کو بیس بنا کر لا تعلقی کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑے آستانہ کے پیر صاحب یہاں تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ فلاں پیر صاحب کا بھی آپریشن کرو، انہوں نے یہ لفظ بولے ہیں، ان کی عبارت میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. یعنی ایک تو ہے نا لا تعلقی کی شرعی حیثیت، اس کے ساتھ کئی مسائل ہیں. تو میں نے ان کو ذرا صبر کی تلقین کی اور کہا یہ حق محفوظ ہے، لیکن ہم جو سب سے زیادہ موضوع پہلے ہیں ہم ان پہ پہلے گفتگو کریں گے، باقی معاملات دیکھے جائیں گے. تو میں حیران ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ میرا کبھی تعلق رہا ہی نہیں، آج وہ بھی لا تعلقی کر رہے ہیں کہ پہلے تعلق تھا کب. خدا کی قسم کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے تقریر کی دعوت دی، بارہا درخواستیں کی، لیکن میں صرف ان کے اعتقادی معاملہ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت تھا گڑبڑ، میں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی، میں ان کے جلسے پہ نہیں گیا، میں ان کے گھر نہیں گیا، میں نے ان سے رابطہ نہیں رکھا. آج وہ بھی لا تعلقی کر رہے ہیں. مجھے جن سے کبھی تعلق پسند ہی نہیں تھا وہ بھی ہے لا تعلقی میں. تو اس بنیاد پر میں ابھی یہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ آج پھر کہہ رہا ہوں، سارے لا تعلقی کر جائیں، سارے کر جائیں، جو رہتے ہیں وہ بھی کر جائیں، تو پھر یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے. یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے. اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے. مجھے بھی حضرت صدیق سے نسبت میسر ہے. میرے دل کو بھی زہرا پاک سے حاصل اجالا ہے. یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے. سید کی ولایت نے میری پہچان میں بھی غوث اعظم کا حوالہ ہے. شرائط کس قدر تھی، بات تھی کتنی شریعت کی. یہ رافض بے حیا نے بات کو کیسے اچھالا ہے. نہ نکلے کوئی بھی
میری حمایت میں تو کیا غم ہے؟ میں خود جو کہہ رہا ہوں، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں. آج مجھے کیا دکھاتے ہو اپنی پوسٹیں، مجھے کیا دکھاتے ہو اپنے لیٹر؟ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے. خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے. جن کے دین پر پہرا دے رہا ہوں، وہ رب ذوالجلال جل جلالہ، اس کے فضل سے انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت حاصل رہے تو ہمیں اور کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک پیر صاحب کبھی صحیح العقیدہ ہوتے تھے، اس بنیاد پہ ان سے ہماری ملاقاتیں بھی رہی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کسی رافضی سے دستار کروا رہے ہیں اور اپنے اندر رفض انسٹال کرا رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ علی علی کرنے کا دنیا میں فائدہ بڑا ہے، علی علی کرنے کا فائدہ بڑا. میں نے کہا آخرت میں؟ کہتا ہے وہ آخرت میں تو ہے، دنیا میں. میں نے کہا کیسے؟ کہ اس وجہ سے لوگ پیسے بڑے دیتے ہیں، پیسے بڑے دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہم ہیں علی والے، اور ہمارا یہ نظریہ ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. کسی رافضی نواب کے لقمے، کسی رافضی سیٹھ کی دعوتیں، کسی رافضی پیر کے ساتھ رشتہ داریاں یا تعلق، ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. آج نیچے پجاروں نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، آج محلات میں نہ بیٹھے تو کوئی بات نہیں، آج اتنی بڑی بڑی دعوتوں کے ہم اہتمام نہ کر پائیں تو کوئی بات نہیں. یہ دنیا تو ایک بلبلہ ہے، یہ زندگی تو ایک بلبلہ ہے. اصل تو آخرت ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس واسطے آج وہ کام کرنا چاہیے جس سے زندگی میں بھی رب کی طرف سے بندے پہ نور برسے، قبر بھی پر نور رہے، حشر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیں. اس صورتحال کے اندر میں جو بات عرض کر رہا ہوں، اس میں آج جب سب ایک طرف ہوئے، اور سب نہیں، آج بھی بڑے بڑے آستانوں کے مجھے فون آئے کہ ہم ساتھ ہیں، سادات کے فون، اور ووٹنگ ابھی ہم نہیں کریں گے، کچھ دن ٹھہر کے کریں گے. پھر میں کہوں گا آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، ترازو ہے تو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے. انشاءاللہ گرد بیٹھے گا اور حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو میں نے تو کسی سنی پیر عالم کی طرف بھی اپنے کسی بندے کو نہیں بھیجا کہ انہیں کہو میری حمایت کریں، نہ میں خود گیا ہوں. اور دوسری طرف آج اقبال کی روح تڑپ رہی ہے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. خوارج کے پاس جا کر بھیک مانگنا، حمایت لینے والے ناسبیوں کے پاس چلے گئے، خارجیوں کے پاس چلے گئے، سکھوں کے پاس چلے گئے. میں پوچھتا ہوں کون ہے خارجی، کون ہے ناسبی؟ میرا ثابت کرو کہ میں نے کبھی خوارج یا نواسب کے کسی مرکز میں جا کے دعوتیں کھائی ہوں، میں نے کبھی ان کو بلایا ہو، میں کبھی ان کے پاس بیٹھا ہوں. کیوں؟ میرے دل میں جو حب زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مجھے یزیدوں کی طرف نہیں جانے دیتی. اور یہ عجیب لوگ ہیں، حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام. ادھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار
رضی اللہ تعالی عنہم کے بڑے محب ہیں، اور ادھر ان کے پاس جا کے آج میرے خلاف مدد مانگ رہے ہیں، جن کے نزدیک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پلید بس یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ان کے پاس جا کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جن کے لحاظ سے آیت تطہیر سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی تطہیر ثابت نہیں ہوتی ان کے پاس، تو پتہ چلا اگر عقیدت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسئلہ ہوتا تو مر جاتے، دشمن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہ بیٹھتے۔ اگر حب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ مقام ہوتا تو پھر میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر یزید پلید کو تو نہ تولتے، اور یہ ان کے پاس جا کے نہ بیٹھتے۔ کس منہ سے؟ یہ اس کی ذریت سے جو انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام پہ تنقید کی، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کی معاذ اللہ، جس نے تمام خلفائے راشدین پہ تنقید کی، جس نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان پہ تنقید کی، جس نے تمام ائمہ امت جو ائمہ فقہ ہیں ان پہ تنقید کی، تو یہ آج ناموس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر پہرا دینے کے لیے ان کے پاس چلے گئے، تو پتہ چلا عقیدت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات نہیں، اصل میں بات بغض جلالی ہے، کہ جس جگہ جانے سے بھی اس بغض کو تسکین پہنچے، اگرچہ وہ دشمن زہرا ہو، اگرچہ وہ دشمن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اگرچہ وہ دشمن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ تحریک چل رہی ہے بغض جلالی کی۔ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، یہ کلپ دیکھو کون کس سے مل رہا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے ساتھ بغض و حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے۔ اس لیے اس ملک میں جن لوگوں نے ان کے بارے میں ہلکے الفاظ ادا کیے ہیں یا توہین کی کوشش کی ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پکڑنا، ان کو سزا دینا جو توہین صحابہ کرتے ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب میں اپنی طرف سے ان پر جو جن کو یہ مل رہے ہیں جا کے، ایک تو ویسے ایک شخص ہے، اس پر میں علیحدہ بات کروں گا، یہ منصورہ میں جن سے جا کر مل رہے ہیں، میں اپنی طرف سے ان پر خوارج یا نواسب کا اس گفتگو میں لیبل نہیں لگا رہا، مگر یہاں تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ چہرے دیکھو ایک بار ان کے، یہ کون کون ہیں کہ جن کا کی چوری پکڑی گئی، کیسے کہ یزید سے بھی دوستی، حسین کو بھی سلام، یزید سے بھی دوستی اور حسین کو بھی سلام، ادھر حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، اور ادھر کیسے جا کے بیٹھے ہیں، ہم ہیں محب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، دکھاؤ پوری عمر میں کہ ہم کبھی خوارج یا نواسب کے پاس جا کے بیٹھے ہوں۔ ہم تو ہمیشہ اپنے اکابر کے حوالے دے کے بولتے ہیں، اور دوسری طرف بھی روافض کے نہیں، اپنے اکابر کے لحاظ سے شان اہل بیت اور شان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں۔ تو آج یہ ایک ملاقات نہیں، ایسی درجنوں ملاقاتیں ہیں کہ جہاں سے چوری پکڑی گئی کہ
کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں. مثلا دیکھو نا، اگر گلاب کی پتی پر کوئی بیٹھے اور کپڑے کو داغ لگ جائے اور وہ اسے دھونے کے لیے اوپر شراب ڈالنا شروع ہو جائے تو اس کو کائنات کیا کہے گی؟ اور یہاں تو داغ لگا بھی نہیں کہ جس کو دھونا درکار ہو وہ میری گفتگو، اور آگے سے جو معاملات ہیں وہ کہاں سے کہاں شرابوں تک پہنچے ہوئے. یہ کس کس سے حمایت لے رہے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں کہ یہ شخص منصورے میں جو آج امیر ہے، اس جماعت کا بانی، اس کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اس نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے جگر کا ٹکڑا ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج اقبال کی روح تڑپ رہی ہے زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من. اب ان میں سید بیٹھے ہیں، اور یہ سید صاحب جو ہیں، ان کے جو بڑے تھے چک سادہ شریف، انہوں نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی تعلیمات کو پاکستان میں نشر کرنے کا حق ادا کیا. اب اس تمہید کے بعد بندہ ناچیز یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جا کے بیٹھے ہیں چائے پینے کے لیے، اور پھر اس بندے سے کلپ ریکارڈ کروایا ہے میرے خلاف. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے ساتھ بغض و حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے. اس لیے اس ملک میں جن لوگوں نے ان کے بارے میں ہلکے الفاظ ادا کیے ہیں یا توہین کی کوشش کی ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. جو آپ نے بھی سنا، میں ایک محدود سے وسائل والا بندہ ہوں. اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، یہ جسے جا کے وہاں ملے ہیں اس نے مجھے یہاں ملنے کے لیے 2 بار رابطہ کیا. الیکشن سے پہلے ان کے صوبائی صدر نے فون پہ 2 بار کہا کہ ہمارے امیر جماعت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں. تو میرے دل میں یہ عبارتیں تھیں جو میں ابھی پیش کروں گا. میرے خون نے مجھے اجازت نہیں دی، میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کے مقدس عقیدے نے مجھے اجازت نہیں دی، میں نے جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کی دی ہوئی ایمانی غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی. میں نے قبول ہی نہیں کیا. وہاں جا کے ملنا تو درکنار، یہاں ان کا آنا، اور یہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. پھر ارے بات کرنے کے لیے کردار چاہیے. میں نے تو آج تک صرف اعتقاد کی خاطر منہاج القرآن میں قدم نہیں رکھا. میں نے تو صرف اعتقاد کی خاطر آج تک پیر کرم شاہ کے دارالعلوم میں بھیرا میں قدم نہیں رکھا. حالانکہ آج سے چند سال پہلے، ابھی نہیں چند سال پہلے، تو بار بار مجھے وہاں سے دعوتیں دی گئی خطاب کے لیے، تقریر کے لیے، مختلف مواقع پر کہ آپ تقلید پہ بہت اچھا بولتے ہیں اور ہمارے طلباء کی تنظیم کہتی ہے کہ انہیں بلا کر تقریر کراؤ. کون ہے اس دیش کے اندر جس نے بات کرنے کے لیے اتنا پہرا دیا ہوگا؟ یقیناً ہوں گے بہت سے، مگر یہ فقیر بندہ، میں نے تو کہاں سے کہاں تک آج کے لمحے کے لیے تیاری کر رکھی تھی کہ کوئی داغ نہ روافظ کا ہو، نہ نواسب اور خوارج کا ہو. پیور اہل سنت کا عقیدہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کا ہے
جو حضرت داتا گنج بخش حجویری کا ہے، جو حضرت غوث اعظم کا ہے، جو حضرت امام فضل حق خیر آبادی کا ہے، جو حضرت مجدد الفسانی کا ہے، جو اعلی حضرت امام محمد رضا بریلوی کا ہے، اور جو میرے مرشد حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ نقشبندی قدس سرہم العزیز، یہ سارے بزرگوں کے براکت پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم نے تو ان کی حیا رکھی ہے اپنے سینے میں، اپنی آنکھوں میں، اپنے دماغ میں، اور آج تک اللہ کے فضل سے وہ خوارج روافظ نواصب تو درکنار، جو ان کی طرف بیس کیمپ اور خیمے لگے ہوئے تھے کہیں کہیں، ہم نے تو وہاں بھی قدم نہیں رکھا۔ اب یہ حوالہ جات میں چند پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ہو سکتا ہے کہ اس جماعت کے لوگ کہیں کہ یہ دیکھو یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، لیکن یہ کلپ سنو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ اور اس امت کے لیے محبتوں کا محور اور مرکز، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کے ساتھ بغض و حسد اور نفرت اور ان کی توہین کرنا یہ جہنم کا سبب ہے۔ مجھے جو تم سبق دے رہے ہو احترام میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو میرا حق بنتا ہے نا کہ ذرا اپنے آپ کو بھی تو دیکھو۔ مجھے تو ضرور دو سبق، لیکن اپنے گھر کی تو خبر لو کہ وہاں کیا معاملہ ہے۔ اس جملے میں وہ کس کے لحاظ سے یہ بات کر رہا ہے؟ آج جو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کس کے خلاف اس کی حمایت لینے نکلے ہیں؟ تو میں جیسے دوسرے بہت سے لوگوں سے مظلوم ہوں، یہ ظلم اس جماعت نے بھی مجھ پہ کیا۔ ثابت کریں یہ مجھ پہ کہاں میں نے توہین کی، ثابت کریں۔ اور میں آج بتا رہا ہوں کہ تمہارے بڑوں نے کیا کچھ کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑوں نے کیا تو میرے لیے کرنا جائز ہو گیا۔ میں تو اپنا سر پیش کر رہا ہوں کہ اگر میرے بولے ہوئے جملے توہین رسالت یا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں تو 295 مجھ پہ نافذ کر دو۔ میں نے خود کہہ دیا ہے، اب کسی میں طاقت ہی نہیں کہ وہ 295 میرے سامنے آگے ثابت کرے۔ اور دور دور یہ جو وہاں جا کے حمایتیں لیتے پھرتے ہیں، ان کو کیا مرکز صراط مستقیم نظر نہیں آیا؟ کیوں نہیں مجھ سے بات کرتے؟ کیوں نہیں کسی فورم پر کسی بات کرنے والے کو لے کر آتے اصول کے مطابق؟ اور وہاں جا کر یہ لے رہے ہیں ان سے حمایت، اور ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے، اپنا نظریہ کیا ہے۔ اب یہ کوئی نہ کہے مجھے اداروں میں سے کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور آپ نے اس شخصیت کے خلاف اتنا مواد اور آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے اس جماعت کے لوگوں کو۔ یہ دروازہ انہوں نے خود کھولا ہے۔ وہ مجھ پہ ثابت کریں میرا خون معاف، لیکن جو میں ثابت کروں، چلو وہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، کم از کم اس جماعت پر اور اس کی کتابوں پر پابندی تو لگا دو۔ اگر کوئی اپنے دواخانے میں زہر پر شربت کے لیبل لگا کے فوت ہو گیا ہو اور پیچھے وہ دکان کھلی ہو اور دن رات چلائی جا رہی ہو، کہیں سیب کا مربع لکھا ہے اندر زہر ہے، کہیں شہد لکھا ہے اندر وہ زہر ہے جو بندے کو 1 منٹ میں ہلاک کر دیتا ہے، تو کیا حکومت اور صحت کے اداروں کا حق نہیں بنتا کہ وہ سیل کرے اس دکان کو؟ اگرچہ بنانے والا تو چلا گیا، مگر پیچھے چلانے کا دھندا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بنیاد پر یہ نہیں کہ میرے اوپر 4-5 FIR اور کاٹ دیں، یہ نہیں کہ پہلے 4th شیڈول ہے پھر 5th شیڈول بھی لگا دیا جائے۔ میں آج دست بستہ کہہ رہا ہوں ملک کے سارے اداروں کو، جو توہین ہے
وہ چھوٹا کرے پھر بھی توہین ہے، بڑا کرے پھر بھی توہین ہے۔ یہ جن لفظوں کو کہہ رہا ہے کہ اس لیے اس ملک میں جن لوگوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہلکے الفاظ تقریر میں یا توہین کی کوشش کی ہے، اس کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں، گرفتاری کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، تو میں پورے منصورہ کو جہاں سے یہ بات میرے خلاف ہوئی ہے اور ان کے تمام سکالرز کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میری 15,000 تقریروں میں، میری کتابوں میں، میری اس شان علی رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کی تقریر جس کو چوروں نے کاٹ کے توہین بنایا، جس جگہ جس فورم پر اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا کوئی بھی غیر جانبدار فورم منصف مزاج یہ مجھ پہ توہین ثابت کریں اور میں ان کے بانی پہ توہین ثابت کروں گا، فیصلہ زمانہ کرے کہ جہاں جرم نہیں ہوا وہاں گرفتاریوں کے مطالبے ہو رہے ہیں، اور جہاں تہ در تہ ظلمات بعضها فوق بعض، جہاں اس طرح کی اندھیر نگری بنی رہی، آج تک ان کتابوں پہ پابندی کیوں نہیں؟ وہ نیٹ ورک کیوں چل رہا ہے کہ جس زبان نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں تنقید سے، جس قلم نے، اور آج تک کالجز یونیورسٹیز میں اس کے ترانے اور نغمے گائے جا رہے ہیں، اور ادھر نسل نو کو دن رات بھرتی کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ خود انہوں نے دروازہ کھولا اور یہ موضوع چھیڑا اور تقاضا کیا کہ ملک میں کوئی تحریر و تقریر ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے خلاف، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، تو میں 100% اس کے ساتھ ہوں، لیکن میں اب تحریریں دکھاتا ہوں کہ کہاں کہاں بہت بڑے بڑے گھپلے ہوئے دین میں، اور آج تک ادھر کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ کیا وجہ ہے آخر؟ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ یعنی ادھر میں نے جو جملے بولے ان میں تو کوئی بوئے توہین بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ قیامت تک جس جگہ جواب دیتے ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت سے میں نے یعنی سے اس کی وضاحت کی، اور دوسری طرف تو واضح کفر ہیں، ادھر کسی کی توجہ ہی نہیں، اور ان سے اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی، یہ جب وہ یہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ پاک پوچھیں گی ان سے قیامت کے دن کہ تم میری محبت کو آڑ بنا کر ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے کہ جس ذات مقدس جن کے جگر کا میں ٹکڑا ہوں، جس ذات مقدس کی جن لوگوں نے توہینیں کی ہوئی تھیں، کیا لینے گئے تھے تم وہاں؟ وہ بڑا سخت محاسبہ انشاءاللہ کریں گی، اور اہل سنت نے بھی دیکھ لیا کہ یہ جو تحریک فوراً چل گئی ہے آستانوں کی اور یہ اور وہ، اس کا کیا معیار ہے؟ کہیں ان کے ساتھ پکے رافضی بیٹھے ہیں، کہیں نیم رافضی بیٹھے ہیں، کہیں خوارج کے پاس، کہیں نواسب کے پاس، تانا ہمیں دیتے ہیں؟ نہیں، ہم ہیں علی والے، نہ روافض کے ساتھ، نہ خوارج کے ساتھ، نہ نواسب کے ساتھ، ہم ہیں اللہ کے فضل سے اس قرآن کے ساتھ، چونکہ میرے آقا علیہ السلام کی آل اس قرآن کے ساتھ ہے۔ یہاں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی ایک حوالہ بھی غلط ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں یہ اداروں سے کہوں گا کہ وہ یہ تفتیش کریں کہ اس طرح کی صورتحال کیوں ہے مسئلہ معصومیت میں، جو ہمارا آج عقیدہ معصومیت کانفرنس کے اندر ہمارا جو موضوع ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تفہیم القرآن، اس کے لحاظ سے کہ یہ جو آیت موضوع تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہے تفسیر۔ یہاں بھی سید لکھا ہوا نام کے ساتھ، تفہیم القرآن ہے، مودودی کی۔ تفہیم القرآن
کہ صفحہ نمبر 93 پر کیا لکھا ہے؟ ایک گروہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف اتنا ہی ستم نہیں کیا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اہل بیت سے خارج کر کے صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کی اولاد کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا۔ یہ ستم جنہوں نے کیا ہم بھی اسے ستم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ستم ہے کہ یہ آیت تو اولین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے ہے، پہلے سارے مؤنث کے صیغے ہیں، مگر جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے لے کر اللہم ہؤلاء اہل بیتی فرمایا، اگر کوئی کمینہ انہیں یہاں سے نکالتا ہے تو وہ بھی ظلم کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک طبقہ ایسا بن گیا ہے، ماننے کو کچھ تو اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ یہاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو مانتے ہی نہیں اور سنی کہلواتے ہیں کہ یہ جو تطہیر ہے یہ صرف پانچ تن پاک کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن شامل ہیں، مگر عملاً عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں اس کی تشریح میں تطہیر میں صرف پانچ تن پاک کی ذکر کرتے ہیں، کبھی ان کی زبانوں سے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی نہیں نکلا، کبھی سیدہ طیبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں وہ یہ آیت نہیں پڑھتے، یا دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لحاظ سے۔ تو یہ ضمناً پہلی بات میں نے ذکر کر دی، کیونکہ اس نے اگلا جو ظلم ذکر کیا ہے وہ ہے اصل میں ظلم۔ وہ ظلم کیا ہے؟ انما یرید اللہ، وہ کہتا ہے کہ یہ اس سے یہ مان لینا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب ذوالجلال نے تطہیر دے دی، یہ ماننا یہاں سے جو کہ ہم مانتے ہیں کہ رب کا ارادہ ہوا تطہیر دے دی، مستقبل کی بات نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہاں سے یہ ماننا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو تطہیر دینے کی خبر دی جا رہی ہے، یہ ظلم ہے معاذ اللہ۔ جو آیت تطہیر کے اندر یہ موقف رکھتا ہے، یہ اس کے پاس سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی حمایت لینے گئے ہیں کہ جن کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک جو تطہیر کا معنی ہے، ایک تو ہے نا روافض کے نزدیک معصوم بنانا، اہل سنت کے نزدیک کہ ان کی اعلیٰ درجے کی طہارت جو انہیں مل چکی ہے اسے ماننا۔ جو بندہ اس کو ظلم کہہ رہا ہے یہ اس بندے سے بھیک مانگنے گئے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ لفظ سنو، لفظ اس میں اس شخص نے یہ لکھے ہیں کہ ظلم اور کیا ہے، اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل البیت اس سے یعنی رجس سے پاک کر دیے گئے ہیں، پاک کر دیے گئے ہیں، کہتا ہے یہ ماننا ظلم ہے، پاک کر دیے گئے ہیں جو اہل سنت مانتے ہیں، اور پاک بمانا محفوظ عن الخطا، ادھر غلو ہے معصوم ماننا، ادھر تنقیس ہے کہ جو شان ہے وہ بھی نہ ماننا، اور یہ میرے مقابلے میں ان سے بھیک مانگنے گئے جو ہر وقت یہ نعرہ لگا رہا ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ ان کو شرم نہیں آئی؟ اگر عقیدت سیدہ کا مسئلہ ہوتا تو یہ کبھی بھی برداشت نہ کرتے کہ ہم ان کے پاس چلے جائیں، جن کے پاس جو میں پڑھتا ہوں، آج کی تقریر میں بھی پڑھا، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ،
اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے بڑے کے نزدیک یہ شرک ہے یوں کہنا. یہ غلامان سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ پڑھتا ہے خدایا بحق بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اس شخص کے خلاف وہاں بھیک مانگنے چلے گئے جن کے نزدیک یہ پڑھنا ہی کفر و شرک ہے. کیا دھاندلی ہے. اب یہاں پر یہ الفاظ دیکھ لینے چاہیے. یہ کہتا ہے یہاں دو ظلم ہیں. پہلا ظلم تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جو یہاں سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو نکالے، کس سے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے. دوسرا ظلم وہ جس کو قرار دے رہا ہے وہ تو ہم اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ انہیں رب ذوالجلال نے چادر تطہیر پہنا دی. مستقبل کا وعدہ نہیں کہ یہ شرطیں پوری کرو گے تو پھر ملے گی، نہیں. بالخصوص پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے لحاظ سے تو رب نے دے کے فیصلہ کر کے اعلان کر دیا. اور یہ اس بندے کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑے کا یہ عقیدہ ہے کہ دی نہیں ہے، اگر یہ معنی کریں تو ظلم ہو جاتا ہے. اب اس کے لفظ سنیں، پھر میں سارے لفظ پیچھے سے پڑھ کے لے آتا ہوں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے، انما یرید اللہ، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. کہتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ، اس نے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت بھی نہیں لکھا، اور ان کی اولاد انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں، جو روافض نے نکالا ہے. اس میں ہم بھی اس کے ساتھ ہیں کہ یہ نتیجہ نکالنا کہ ائمہ اہل بیت اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو معصوم ماننا، یہ نتیجہ اس آیت سے نکالنا، یہ بھی ظلم ہے، اور ہم بھی اس کو ظلم ہی کہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ گندگی سے مراد خطا اور گناہ ہے، اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل البیت اس سے پاک کر دیے گئے ہیں. حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں کہ تم سے گندگی دور کر دی گئی، جو ہم اہل سنت مانتے ہیں، دور کر دی گئی. اس پر ہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ چادر تطہیر انہیں مل چکی ہے، گندگی دور کر دی گئی. یہ گندگی کا لفظ بھی اس نے لکھا ہے، کوئی میری طرف منسوب نہ کرے کل، کیونکہ کاٹ کاٹ کے لوگ چاٹنے والے ہیں. اور تم بالکل پاک کر دیے گئے. ہم سارے اہل سنت کا ہے، جب یہ کریں گے تو پاک کر دیے گئے. جس طرح سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ پاک کرو. باقی یہاں ہم وضاحت کریں گے کہ پاک کرنے کا یوں نہیں مطلب کہ پہلے کچھ ہوا تھا تو پھر پاک کر دیے گئے، یعنی آلودگی آنے ہی نہیں دی رب ذوالجلال نے. وہ کہتا یہ مطلب نہیں کہ ماضی میں ایسا کر دیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ توجہ سے سنو. بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے، کیا نہیں ہے، چاہتا ہے. سیاق و سباق بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں مناقب اہل بیت بیان کرنے مقصود ہیں. یعنی انما یرید اللہ، جو سارا سما ہمیشہ اس سے شان اہل بیت کو بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو اس مضمون کی آیت ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں مناقب اہل بیت بیان کرنے مقصود نہیں، بلکہ یہاں تو اہل بیت کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. آگے اپنے لفظوں میں کہتا ہے بالفاظ دیگر، مطلب یہ ہے
کہ تم فلاں رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی ورنہ نہیں. تم فلاں رویہ اختیار کرو گے. اب یہ آیت اتری تو چادر پاک کے نیچے جو تن ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مودودی ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی تو یہ تمہیں مقام نہیں ملا, یہ میں تمہیں لاہ عمل دے رہا ہوں, ایسی شرطیں پوری کرو گے تو پھر تطہیر ملے گی ورنہ نہیں. تو یہ ہے تنکیس, یہ ہے توہین. کیا کمی تھی ابھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا میں, کیا کمی تھی ابھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, کیا کمی تھی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میں کہ ابھی ان کو جب یہ آیت اتری تو ابھی ان کو شرطیں دی گئیں, ابھی ان کو شرطیں دی گئیں, اور پھر ہے کہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے معاذ اللہ. تو یہ لفظ میں ان کو دعوت فکر کے طور پر دے رہا ہوں کہ جہاں توہین ہوئی وہاں تم جا کے چائے پی رہے ہو, اور جو توہین کرنے والے ہیں ان سے تم مجھے نصیحتیں کروا رہے ہو بألفاظ دیگر. اب صفحہ نمبر 94. مطلب یہ ہے کہ تم کون؟ پنجتن پاک اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم, تم فلاں رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی ورنہ نہیں. کرو گے جس طرح کوئی کہتا ہے کہ تم یہ ساری کتابیں یاد کرو گے تو امتحان میں پاس ہوگے ورنہ نہیں. تو مطلب یہ وہ آگے مستقبل میں منزل ہے, ابھی تم تیاری کرو اور فلاں فلاں سبق یاد کرو, پھر آگے امتحان ہوگا, اور پھر امتحان میں 2 آپشن ہیں, یا تو تمہیں یاد ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر یاد ہوا تو پھر پاس ہوگے. اس نے تو تطہیر کے لحاظ سے بڑا لمبا پروسیس دے دیا ہے کہ تطہیر اس آیت میں کہتا ہے فضیلت نہیں ان کی بیان ہو رہی بلکہ ان کا لاہ عمل بیان ہو رہا ہے. ہم اہل سنت کہتے ہیں اس میں فضیلت بیان ہو رہی ہے, اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان بیان ہو رہی ہے, اور لاہ عمل رب نے ان کو شروع سے ہی عطا فرمایا ہوا تھا. اور یہاں تو رب نے ان کے انعام کا ذکر کیا ہے, ان کے مقام کا ذکر کیا ہے, اور یہ جہاں بیٹھ کے میرے خلاف ان سے حمایت لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں سارے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو جب یہ آیت اتری اس وقت تک تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چادر تطہیر نہیں ملی تھی, اور بعد میں کوئی اور آیت کہتا ہے ہی نہیں. یعنی جو نتیجہ ہے کہ اب کوشش کرو اگلی بات کا کہاں اعلان ہوا, کہتا وہ تو آیت ہی کوئی نہیں, اور جس میں تم کہتے ہو کہ دے دی گئی اس میں تو ابھی لاہ عمل دیا گیا. اب ایک تو میرا روئے سخن سب سے پہلے اس فرقے کی طرف ہے, آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے تمہارے بڑے نے, اور تم مجھ پہ تہمت لگا رہے ہو توہین کی. یوں برسریام یہ گرفت کرنا بھی اسی بندے کا کام ہے اللہ کے فضل سے. یوں برسریام کسی کلاس میں حجرے میں ہو تو علیحدہ کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سچا غلام ہے اور اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سچا غلام ہے, کہ یہ جو فرقہ ہے روافض کا, ہم نے ہائی لائٹ کیا ان کی گستاخیوں کو, تو یہ جنہیں کبھی جاگ ہی نہیں آئی تھی اور ہمارے خلاف ایف آئی آریں کٹوا رہے تھے, اب فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اب ایک ذاکر کے خلاف اس کا نام لے لیتے ہیں. میں کہتا ہوں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے والا یہ ملعون بہت بڑا مجرم ہے,
مگر یہ چھوکرا اس کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے لیڈروں نے رب کی توہین کی ہوئی ہے، ان کے لیڈروں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا کی توہین کی ہوئی ہے، تو ادھر کیوں روئے سخن نہیں کہ یاری ختم ہوتی ہے؟ سناؤ ان کو اس شہنشاہ نقوی کا یہ کلپ۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے، کہ جس میں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے فضیلت دے رہا ہے۔ یہ توہین نہیں انبیاء کی تو اور کیا ہے؟ انبیاء میں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی شامل ہے، کیوں بے لگام چھوڑا گیا ہے ان لوگوں کو؟ اور یہ حامد سلطانی کا نام ان کو ہمارے کہنے پہ آیا، وہ ذاکر جو کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ علی تو اللہ کا خالق رازق ہے، کیا یہ چھوٹی توہین ہے؟ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی مسحری نہیں ہیں۔ مسحری تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب۔ یہ چھوٹے کفر ہیں؟ کیا ہم نے جو یاد دلایا تمہیں وہی یاد آئے گا؟ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی تو توہین ہوئی نہیں، بلا شبہ۔ اگر یہ سنیں وہ تقریر جہاں یہ بات بیان کی جا رہی تھی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج یہ جو کانفرنسیں کرتے پھر رہے ہیں جن میں پھر ان کی زبانوں سے کئی کفریات نکل رہے ہیں، جس کا ہمیں فرض ہے کہ ہم پوسٹ مارٹم کریں کہ شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نہیں کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت دے دی جائے، یہ کفر ہے، یہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین ہوئی نہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، یعنی وہ میری تقریر کے لحاظ سے۔ اور ادھر جس کتے کمینے ملعون نے کنجر کا لفظ استعمال کیا، چور اور ڈاکو کا لفظ استعمال کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس ہستی کے بارے میں جس نے قرآن جمع کیا ہے۔ اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مسلح پہ کھڑا کیا ہے، جن کے ہاتھ پر مولا علی نے بیعت کی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے آستانوں والے شان صدیق اکبر کانفرنس کرتے۔ توہین تو ان کی ہوئی۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، دعوے دار یہ ہیں، کتنے آستانوں پر کتنے سادات نے، کتنے پیران طریقت نے ان دنوں میں یہ تازہ تازہ توہین ہوئی کہ سینہ پھٹتا ہے اس کے پورے لفظ بولنے سے، مگر ان کی زبانیں گونگ ہیں کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان نہیں، کیا وہ نسبت رسول علیہ السلام کے حامل نہیں، کیا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد اور امام نہیں؟ تو کیوں نہیں ان کی شان اقدس کے جلسے کیے جا رہے؟ تو پتہ چلا یہ بلبلا اور یہ سو جان تحریک مقاصدی کچھ اور ہے۔
जहां डाका डाला जा रहा है वहां जाके खड़े ही नहीं हो रहे, जुबानें गूंग हैं। और जहां हुआ कुछ नहीं वहां किसी को खुश करने के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, सैयदा पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा को नहीं, वरना ये करतूत ना करते जो सामने आ रहे हैं। वो तरीका इख्तियार करते कि जिससे कुरान राजी हो, अल्लाह राजी हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो, पंचतन पाक रदियल्लाहु तआला अन्हुम राजी हो, खुलफाए राशिदीन राजी हो रदियल्लाहु तआला अन्हुम। लेकिन ये तो किसी और को राजी कर रहे हैं, जिन्होंने अब दाद देना इनको शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जो काम हमने करना था वो सुन्नी करना शुरू हो गए हैं। उस गुस्ताखी का रद्द अमल शदीद आया है सब की तरफ से, शिया की तरफ से भी, और शिया से कहीं ज़्यादा अहले सुन्नत की जानिब से आया है और आना चाहिए था। ये एक बहुत अच्छी अलामत जाहिर हुई है इस मर्तबा, इससे पहले नहीं देखी गई थी। जो काम हमने करना था वो सुन्नी करना शुरू हो गए हैं। अब इन लोगों को खुद ही सोचना चाहिए कि दाद इन्हें कहां से मिल रही है। और मैं कहता हूं सादात को निकाल के शेर उन पे नहीं पड़ रहा, बाकी कई हैं ऐसे। अगर कभी जरूरत पड़ी तो इस शेर के साथ उनकी तस्वीरें भी लगा देंगे जो स्टेजों पे आज बंदरों की तरह नाच रहे हैं। शायर कहता है बूझने को रक्स पर किस बात की मैं दाद दूं, हां ये जायज है मदारी को मुबारकबाद दूं। तो वो मदारी जो बूझने को दाद दे रहे हैं आज अपनी तकरीरों में, ये दाद मिल रही है इनको। और दाद ही नहीं इमदाद भी मिल रही है। मगर हम वो हैं माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर की है, अभी ज्यादा देर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं चंद तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। सिख भी मेरे खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं, पंडित हिंदू एहतिजाज कर रहे हैं। यहां भी एक बड़ा उसूली मसला है। उमूमी तौर पर लोग जो हैं वो गैर मुस्लिम शुआरा की जब नातें लिखते हैं, इस पर ये कहते हैं कि देखो वो गैर मुस्लिम हो के सरकार की नात पढ़ रहा है, कि सरकार की सबसे बड़ी नात तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस कमीने ने वो नहीं मानी उसका और वो कोई 20 जिल्दें भी लिख दे तो उसकी तासीन का मीटर नेकी का शुरू तब होगा जब कलमा इस्लाम पढ़ेगा। ये तो आम बंदा समझता है कि वुजू ही ना हो तो नमाज नहीं होती, ईमान ही ना हो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का क्या उसे फायदा होगा। हां ये है इस लिहाज से कि उसने बक नहीं की, उसने बकवास नहीं किया। अगर बकवास करता इसकी जगह तो फिर मजीद गंदा होता, जहन्नमी होता। चलो बकवास उसने नहीं किया, सरकार की शानों का जिक्र किया, मगर नेकी तब बनेगी जब पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बड़ी शान मानेगा। क्योंकि कुरैश मक्का ने जब अपनी नेकियां गिनवाई कि हम हाजियों को पानी पिलाते हैं, मस्जिद हराम की ईंटें लगाते हैं, हम मुतवल्ली हैं काबे के और सहाबा तो दूर बैठे हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अजाल तुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम कमन आमना बिल्लाह। ओ जालिमो, तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम की ईंटें लगाना ये तुमने बराबर बना लिया आपस में। फरमाया दूर बैठे हुए बंदे का ईमान और काबे के अंदर बैठे हुए बंदे का मुतवल्ली हो जाना या ईंटें लगाना ये बराबर नहीं हो सकता। ईमान लाओगे तो फिर नेकी का मीटर चलेगा, ईमान नहीं लाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुहर्रम आता है तो कई सिख हिंदू वो भी कहते हैं हुसैन हम तेरे दीवाने हैं, अगरचे हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा लेकिन हम भी तुम्हारे आशिक हैं। ऐसे उन्होंने गीत बनाए हुए हैं। और कुछ लोग कहते हैं देखो जी क्या क्या प्यार है इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का, कि हिंदू सिख भी कर रहे हैं।
یقیناً تعجب والی بات تو ہے، مگر یہاں سے ایک اصول بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہر پیار کا دعوے دار سچا نہیں ہوتا. پیار ہے، ایمان نہیں. ہندو، سکھ پیار کر رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑے پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے حسین تیرا کلمہ نہیں پڑھا مگر تیرے پیار ہے، تیرے نانا جی کا کلمہ نہیں پڑھا. تو وہ اعلانیہ کہہ رہا ہے نا کہ میرا ایمان کوئی نہیں. تو پتہ چلا کہ ان ذاتوں کا پیار فارمیلٹی والا، غیر شرعی تو وہاں بھی پایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں والا نام ہی نہیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو ایک فرقے کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ ہے ضرور ہے مگر حقیقت کچھ اور ہے، تو وہ خود ثابت ہو گیا. اب جیسے یہاں کچھ لوگ گئے منصورہ میں، بھارت میں کچھ لوگ ہندوؤں کے پاس گئے کہ ڈاکٹر اشرف اصف جلالی نے توہین کر دی ہے اور تم وہ حافظ و چادر زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہذا تم بھی احتجاج کرو. یہ تصویریں دیکھو ان کی. اب دیکھو ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف یہ سکھ ہندو پنڈت ہیں. کیا زمانے کو نظر نہیں آ رہا کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نانا جی کا خادم کون ہے؟ دین کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ صداقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ جو گرو نانک کے چیلے احتجاج کر رہے ہیں میرے خلاف، ان کو کوئی فائدہ ہوگا سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں احتجاج کرنے کا اور مجھے گالیاں دینے کا؟ بلکہ جنہوں نے ان کو اس کام پہ لگایا ان ظالموں کو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر تھا کہ تم ان سکھوں کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا جی کا کلمہ پڑھا دیتے تو ان کی بھی بگڑی بن جاتی اور تمہیں بھی رب ذوالجلال کروڑا نیکیاں دے دیتا. لیکن یہ ثابت ہونا تھا کہ دوسری طرف کس کس قسم کے دعوے دار ہیں. سارے ایک طرح کے نہیں، مگر دعوی پیار تو ہے کہ جس طرح یہاں کہہ رہی ہمارے جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، تو جیسے سکھوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، جیسے پنڈتوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، جیسے ان کے ہاں توہین ہو گئی ہے جو اول آخر ڈوبے ہی کفر میں ہیں، جنہیں ایمان کی الف کا بھی پتہ نہیں ہے. اس بنیاد پر زمانہ خود بڑے سبق سکھا دیتا ہے. پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. دکھاؤ یہ ساری صورتیں، بتاؤ دنیا کو. یہ جوں جوں پنجابی میں کہتے ہیں جیوں جوں ہڈ سی رنگ کڈ سی، پتا چلے گا کہ راہ حق کا مسافر کون ہے، کربلائی کون ہے اور یزیدی کون ہے. انشاءاللہ اس کا فیصلہ روزانہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.